اکثر ہم مقدس کتابوں کو صرف کہانیوں کا مجموعہ سمجھتے ہیں، ہے نا؟ لیکن کیا ہو اگر ان میں سے کچھ کہانیاں دراصل ہماری زندگی بدلنے کے لیے خفیہ ہدایات ہوں؟ آج ہم اسی طرح کے ایک راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کی صرف ایک آیت میں کسی کی حقیقت کو پوری طرح بدل دینے کا مکمل خاکہ ہو سکتا ہے؟ سننے میں یہ شاید عجیب لگے، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کتنی گہری منطق چھپی ہوئی ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے ہم اس آیت کی ظاہری کہانی کو دیکھتے ہیں، یعنی جو ہمیں پڑھنے میں نظر آتی ہے، اور پھر ہم اس بات کی گہرائی میں جائیں گے کہ اس بظاہر سادہ سی کہانی کے پیچھے ایک بہت بڑا علامتی مطلب کیوں اور کیسے چھپا ہوا ہے۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک شخص ایک ایسے شہر سے گزرتا ہے جو بالکل ویران ہو چکا تھا، کھنڈر بن چکا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ سوچتا ہے کہ اللہ اس مردہ بستی کو دوبارہ زندگی کیسے دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اسے 100 سال کے لیے موت دے دیتے ہیں اور پھر اسے دوبارہ زندہ کرتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے، قرآن بار بار ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے فطری قوانین، جسے سنت اللہ کہتے ہیں، وہ بدلتے نہیں ہیں، وہ اٹل ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ صرف ایک شخص کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کو توڑ دیں؟ شاید نہیں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں اشارہ دیتا ہے کہ اس کہانی کو لفظی طور پر نہیں سمجھنا، بلکہ اس کی گہرائی میں اترنا ہے، کیونکہ اس میں کسی ظاہری معجزے سے کہیں بڑا پیغام چھپا ہوا ہے۔ دراصل قرآن کی زبان اکثر علامتی ہوتی ہے، استعاروں میں بات کرتی ہے۔ اسے ایک بند کتاب کی طرح سمجھیں جس کے معنی کو کھولنے کے لیے گہرے غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی آیات باہر کی دنیا سے زیادہ ہمارے اندر کی دنیا، ہمارے نفس کی طرف اشارہ کرنے والی نشانیاں ہیں۔ تو چلیے اب ہم اس کہانی میں استعمال ہونے والے اہم الفاظ کی ضابطہ کشائی یعنی ڈی کوڈنگ کرتے ہیں، تاکہ ان کے اندرونی پوشیدہ معنی کو سمجھ سکیں۔ یہیں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے قریہ، یعنی بستی۔ یہ کوئی حقیقی فزیکل شہر نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا اپنا اندرونی منظم نظام ہے۔ ہمارے عقائد، ہماری عادتیں، ہماری سوچ کے وہ سارے پیٹرنز جو وقت کے ساتھ ساتھ بے جان ہو چکے ہیں، جہاں زندگی تو ہے لیکن ہم بس ایک آٹو پائلٹ موڈ پر چل رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے کسی شہر کا پورا انفراسٹرکچر تو موجود ہو، سڑکیں، عماراتیں، سب کچھ، لیکن اس میں زندگی کی روح نہ ہو، وہ کھوکھلا ہو، ویسے ہمارا اندرونی نظام، ہمارا دماغ بھی ہو سکتا ہے ایک ایسا ڈھانچہ جس میں شعور اور آگاہی کی روشنی بجھ چکی ہو۔ اچھا، اب آتے ہیں سب سے اہم لفظ موت کی طرف۔ یہاں اس کا مطلب حیاتیاتی یا بائیولوجیکل موت ہرگز نہیں ہے۔ اس سے مراد ہے اپنی حسی آگاہی کو معطل کرنا، یعنی اپنے پانچوں حواس کو بیرونی دنیا سے شعوری طور پر ہٹا لینا۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں باہر سے آنے والا شور، باہر کی معلومات، سب کچھ رک جاتا ہے، بالکل گہری نیند یا مراقبے کی طرح۔ تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ مرنے سے پہلے مرنا ایک حسی عمل ہے، کوئی جسمانی واقعہ نہیں، اور یہی وہ حالت ہے جو اندرونی تبدیلی کے لیے جگہ بناتی ہے۔ جب باہر کا شور خاموش ہوتا ہے، تبھی ہم اپنے اندر کی آواز سن پاتے ہیں۔ اب یہ 100 عام کیا چیز ہے؟ کیا یہ واقعی 100 سال ہیں؟ نہیں۔ دیکھیے، عربی میں اور خاص طور پر قرآن میں وقت کے لیے 2 مختلف الفاظ ہیں۔ ایک ہے سنہ، جو اکثر مشکل، قحط اور بنجر دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا ہے عام، جو بارش، پیداوار اور ایک نتیجہ خیز دور کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں عام کا لفظ استعمال ہونا بتاتا ہے کہ یہ ایک مثبت اور تعمیری عمل ہے، اور رہا عدد 100 تو یہ تکمیل یعنی کمپلیشن کی علامت ہے۔ تو اس کا مطلب 100 سال نہیں، بلکہ پاکیزگی کے وہ مکمل سائیکلز ہیں جو ہمارے اندر لاشعوری طور پر چلتے ہیں جب ہم اس حسی معطلی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال واشنگ مشین کی ہے۔ آپ بس گندے کپڑے مشین میں ڈال کر اسے چلا دیتے ہیں، اور پھر مشین خود ہی دھلائی، کھنگالنے اور سکھانے کے سارے سائیکل مکمل کر کے انہیں صاف کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ عمل ہمارے اندرونی نظام کو لاشعوری طور پر خود بخود پاک کرتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ علامتی موت اور پاکیزگی کا عمل تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ ہماری ذات کی تعمیر نو کیسے ہوتی ہے؟ آئیے اب اسے سمجھتے ہیں۔
اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ آیت کہتی ہے کہ اس شخص کا کھانا اور پینا خراب نہیں ہوا، وہ ویسا کا ویسا رہا، لیکن اس کا گدھا مر کر دوبارہ زندہ ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیرونی انپٹ یعنی جو معلومات یا تجربات ہم حاصل کر رہے ہیں وہ نہیں بدلتا۔ اصل تبدیلی ہمارے اندرونی پروسیسر میں آتی ہے، یعنی اس صلاحیت میں جو ان معلومات کو پروسیس کرتی ہے۔ قرآن میں حمار یعنی گدھے کی مثال اس کے لیے دی گئی ہے جو علم کی کتابیں تو لادے پھرتا ہے لیکن اسے سمجھتا نہیں اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو یہ ہمارے نفس کے اس حصے کی علامت ہے جو صرف معلومات اکٹھی کرتا ہے لیکن اسے اپنی ذات کا حصہ، اپنی حکمت نہیں بناتا۔ جب یہ حمار تبدیل ہوتا ہے تو علم صرف یاد کی ہوئی چیز نہیں رہتا بلکہ وہ ہمارے وجود کا حصہ بن جاتا ہے، وہ حکمت میں ڈھل جاتا ہے۔ اور تبدیلی کا عمل یہیں ختم نہیں آتا۔ آیت آگے ایک اور گہرا راز بتاتی ہے۔ عظام یعنی ہڈیاں، یہ ہمارے وجود کا بنیادی ڈھانچہ ہے، ہمارے کور بلیفز، ہماری شناخت، اور لام یعنی گوشت جو ان ہڈیوں پر چڑھایا جاتا ہے وہ ہمارا بیرونی رویہ اور عمل ہے۔ اب ذرا ترتیب پر غور کریں۔ اللہ پہلے ہڈیوں کو جوڑتا ہے، یعنی سب سے پہلے بنیادی شناخت اور عقائد کو اثر نو بناتا ہے، اور پھر اس نئی مضبوط بنیاد پر رویے کا گوشت چڑھاتا ہے۔ دیرپا تبدیلی ہمیشہ اندر سے باہر کی طرف ہوتی ہے۔ اور جب یہ اندرونی تعمیر نو مکمل ہو جاتی ہے تو آیت کہتی ہے کہ وہ شخص لوگوں کے لیے ایک آیت بن جاتا ہے۔ آیت یعنی ایک زندہ نشانی، ایک چلتا پھرتا ثبوت، اس بات کا ثبوت کہ ہاں، اس راستے پر چل کر حقیقی تبدیلی ممکن ہے۔ تو یہ تبدیلی صرف انسان کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی، یہ اس کے وجود سے باہر نکل کر دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی امید اور رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اچھا، تو یہ ساری بات تو بہت گہری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی میں لاگو کیسے کیا جائے؟ یہ کہانی ہمیں تبدیلی کا کون سا عملی راستہ دکھاتی ہے؟ آئیے اب 3 عملی اقدامات کو دیکھتے ہیں۔ تو 3 سادہ سے قدم ہیں۔ پہلا، اپنی مردہ اندرونی حالت کو پہچاننا اور تسلیم کرنا۔ ایمانداری سے یہ ماننا کہ ہاں، میں آٹو پائلٹ پر چل رہا ہوں۔ دوسرا قدم، موت کی حالت میں داخل ہونا، یعنی روزانہ صرف 20 منٹ کے لیے جان بوجھ کر تمام حسی انپٹ کو معطل کرنا، موبائل، ٹی وی، لوگ، سب سے کٹ کر مکمل خاموشی اختیار کرنا۔ اور تیسرا اور شاید سب سے مشکل قدم، عمل پر بھروسہ کرنا۔ تبدیلی کو زبردستی لانے کی کوشش نہیں کرنی بلکہ بس یہ جگہ فراہم کرنی ہے اور یقین رکھنا ہے کہ اندرونی تبدیلی کا عمل خود بخود وقوع پذیر ہوگا۔ اب ہم اس سفر کے حتمی نتیجے پر پہنچتے ہیں جو شاید سب سے گہرا ہے۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو ہمیں صرف ماننے یا یقین کرنے سے بہت آگے لے جاتی ہے۔ یہ پورا سفر ہمیں پڑھنے سے سوچنے اور پھر سوچنے سے جاننے تک لے جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں علم صرف کتابی یا سنا سنایا نہیں رہتا بلکہ وہ ذاتی تجربے سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر ہم صرف مانتے نہیں ہیں، ہم جان جاتے ہیں کیونکہ ہم اس حقیقت سے خود گزر چکے ہوتے ہیں۔ تو آخر میں اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ ایک بہت سادہ لیکن گہری حقیقت۔ نئی زندگی کے آغاز کے لیے پرانی زندگی کی ایک قسم کی موت ضروری ہے۔ جس طرح ایک بیج کو پھوٹ کر پودا بننے کے لیے زمین کے اندر خود کو ختم کرنا پڑتا ہے، اسی طرح ایک نئی اور روشن ذات کو جنم دینے کے لیے اپنی پرانی بے جان ذات کو مرنے دینا پڑتا ہے۔ اگر اس گفتگو نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہے تو ایسے ہی مزید گہرے موضوعات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔